अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आज शेख। आपको अपनी स्क्रीन पर 4 तस्वीर नजर आ रही हैं। एक तस्वीर में आपको सजी सवरी प्यारी सी दुल्हन नजर आ रही है जिसने रेड कलर का सूट पहन रखा है, लहंगा पहन रखा है। दूसरी तस्वीर में आपको मेहंदी वाले हाथ नजर आ रहे हैं कि हाथों पर मेहंदी लगी हुई है जिसमें दुल्हे का नाम भी लिखा गया है। तीसरी जो तस्वीर है वो शादी कार्ड की तस्वीर है और चौथी जो तस्वीर है वो जनाब जहेज के सामान की लिस्ट की पिक्चर है। ये आपको नजर आ रही है। मैं आपको आज के केस की तमाम डिटेल्स भी बताऊंगी, लेकिन इस टाइम में आऊंगी डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर। शादी हॉल में, बैंक्वेट हॉल में दुल्हन इंतजार कर रही है अपने दुल्हे का और उसके खानदान का, यानी बारातियों का। इतने में एक फोन कॉल आती है दुल्हे की जानिब से कि आपने सारा सामान नहीं भिजवाया। वालिद कहते हैं, अरे भाई वो कौन सी आइटम है, मैंने तो सारा सामान भिजवाया है। जब उस आइटम के बारे में बताया जाता है तो जवाब आता है वालिद की जानिब से कि आपने पहले तो ऐसा नहीं कहा और पहले ऐसी बात ही नहीं हुई इस आइटम के मुतालिक। अभी तो कुछ घंटे रह गए हैं और इतने घंटों में अरेंज करना जरा मुश्किल है। आप बारात लेकर आए, बारात लेकर आप जाएंगे, इंशाल्लाह वलीमा से पहले पहले आपको वो आइटम भिजवा दी जाएगी। और इस टाइम हमें आइटम लेने पर एतराज नहीं है, अलबत्ता भिजवाना, लेना, अरेंज करना ये मसला है। आइटम हम जरूर लेकर देंगे। ये गुफ्तो शनीद हो रही है फोन कॉल के ऊपर। वो आइटम आपने देनी है तो ठीक है, अगर नहीं देनी तो अपनी बेटी अपने पास ही रखें। उसके बाद फोन कॉल बंद हो जाती है। अब बाप, दुल्हन, दुल्हन का पूरा खानदान, अहलो अयाल, खानदान वाले सब बारातियों का इंतजार कर रहे हैं, पर बाराती बारात लेकर ना आए। लड़की का वालिद, घर वाले सब 4 घंटे तक आंखों की टिकटिकी बांध के दरवाजे की जानिब देखते रहे बैंक्वेट हॉल के, मगर बाराती ना आए। उसके बाद क्या हुआ, इनको पता चला कि ये बारात जो इनके यहाँ आनी थी वो कहीं और चले गई है और उसने वहां जाकर निकाह भी पढ़ा लिया है। घर वालों पर कयामत टूटी। दुल्हन की माँ ज़ारो कतार रोते रहे, गले लग लग कर, बिलक बिलक कर दुल्हन की माँ रोती रही। वो आइटम क्या थी आप सब ये जानना चाहते होंगे, मैं भी यही जानना चाहती थी और इस केस के मुतालिक डिटेल्स भी जानना चाहती थी, तो फिर मैंने इस पर काम किया। वाकई वजह वो आइटम थी या महज एक बहाना बनाया गया? क्योंकि एंड टाइम पर बारात ने ट्रैक चेंज किया, यहाँ आने की बजाय कहीं और गई, यहाँ निकाह पढ़ाने की बजाय कहीं और निकाह किया गया। तो जो स्टोरी है, जो हालात हैं, वो कुछ और बता रहे हैं। सेम टाइम पे निकाह कैसे हो गया, डिटेल्स की तरफ आते हैं। आपको मैं बताऊं कि ये अफसोसनाक वाकया है लोधरा का। और लोधरा में एक फैमिली रहती है और उस फैमिली के सरबराह है जनाब गुलाम मुर्तजा, जो कि एक रिक्शा ड्राइवर हैं। गुलाम मुर्तजा की अहलिया का नाम है उज़्मा, जो कि घरेलू मुलाजिमा है। इनकी एक बेटी है, इस बेटी का नाम है मानूर और मानूर की उम्र हो चुकी है 21 ईयर्स, 21 साल, नौजवान लड़की है। हम मीडियोकर फैमिलीज को देखें तो जब बेटियां पैदा होती हैं ना तो उनके वालिदैन, खसूसी तौर पर मदर, वालिदा, बच्चियों का छोटा छोटा सामान जहेज का बनाने लगती है। कुछ जेवर बनाते हैं, कुछ बिस्तर बनाते हैं, कुछ क्रॉकरी बनाते हैं। इस तरह से हर कोई अपनी अपनी पॉकेट के हिसाब से, जेब के हिसाब से सामान बनाने लगते हैं। इसी तरह मानूर जब पैदा हुई तो उसकी वालदा भी थोड़ा सामान लेकर इसके जहेज का रखने लगी कि आखिर हमने एक दिन बेटी भी आनी है। और ज्यादातर मीडियोकर फैमिलीज में ऐसा होता है। आज से 4 माह पहले 2025 में जनवरी के मंथ में रिश्ते वाली एक रिश्ता दिखाती है बहनूर के लिए एहतशाम नाम के लड़के का। एहतशाम की फैमिली बैकग्राउंड जरा सुनने के, एहतशाम जो है वो लड़की वालों की निस्बत कदरे बहुत बेहतर है, पैसों में तगड़ा है। जब लड़के वाले तगड़े हों और वो रिश्ता भेजें तो लड़की वाले मेजॉरिटी ज्यादातर इसको फौरन एक्सेप्ट करते हैं। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, सारे नहीं लेकिन ऐसा होता है। तो एहतशाम की जानिब से जब रिश्ता आया तो घर वालों ने देखा, वालिदैन ने छानबीन की, उनको पसंद आया और ये रिश्ता जो है लड़की वालों की तरफ से फौरन हाँ कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। वजह ये थी कि लड़की वाले ये सोचते थे कि हमने सारी जिंदगी तंगदस्ती में गुजारी, बहुत से जज्बात, बहुत से अरमान, बहुत से शौक तंगदस्ती की वजह से पूरे आज तक ना हो सके।
تو ہم نے تو سہ لیا، اب مہنور نہ سہے، اس لیے انہوں نے فوراً اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی والوں کو، ہمارا یہ رواج ہے کہ ہم شادی سے پہلے جہیز کی ایک لسٹ بھیجتے ہیں، وہ لسٹ آپ نے سارا سامان لے کر لڑکی کو دینا ہے، وہ لسٹ وہ سامان آپ نے ہمیں نہیں دینا، وہ سامان آپ کی بیٹی نے استعمال کرنا ہے، اس لیے اس بات کو سوچنا نہیں ہے آپ نے کہ لسٹ کیوں آ گئی بھائی۔ تو وہ لسٹ ہم بھیج رہے ہیں، وہ لسٹ کا سامان سارا آپ خریدیں، بھجوائیں۔ اس لسٹ میں کراکری ہے، اس لسٹ میں الیکٹریکل آئٹمز ہیں، اس میں اے سی بھی شامل ہے، سب سے مہنگی آئٹم آج کل۔ والدہ کیا کرتی ہیں؟ والدہ لون لیتی ہیں 5 لاکھ روپے کا مائکرو فائنانس بینک سے، اور والد اپنے جاننے والے رکشہ ڈرائیور سے بھی کچھ ادھار پکڑتا ہے تاکہ پورے کا پورا جو سامان ہے، جو لسٹ ہے، اس کو پورا کر دیا جائے۔ بہرحال تمام چیزیں لڑکی والے اس لسٹ کے مطابق خریدتے ہیں، پوری کر لیتے ہیں۔ مئی کے مہینے میں یہ ڈیٹس فکس کی جاتی ہیں، جمعہ ہفتہ اتوار، جمعہ کو 9 تاریخ، اتوار کو 10، ہفتے کو 10 تاریخ اور اتوار کو 11۔ اچھا جی، 9 مئی کو مہندی والے دن جہیز کا سارا سامان لڑکے والوں کے گھر پر بھجوا دیا گیا، اور پھر مہندی کا فنکشن ہوا۔ مہندی کا فنکشن لڑکی والوں نے الگ کیا اور لڑکے والوں نے الگ کیا، اور بڑی بہترین جشن کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ یہ مہندی منائی گئی، مہندی کا فنکشن کیا گیا۔ بارات تھی جناب 10 مئی کو، یعنی کہ ہفتے والے دن۔ اب ہفتے والا دن آ گیا۔ یہ جو کارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بارات کا کارڈ ہے۔ سپہر 2 بجے کا ٹائم انہوں نے رکھا بارات کا۔ بارات کا فنکشن ایک نجی میرج ہال میں ارینج کیا گیا، جس کا ایڈریس بھی میرے پاس موجود ہے۔ سپر چوک ہے جناب، کہروڑ روڈ، لودرا میں یہ میرج ہال، یہاں پر بکنگ کی گئی بارات کی۔ 12 بجے دلہن پارلر سے تیار ہو کے میرج ہال میں آ گئی، کیونکہ اس کا فوٹو شوٹ ہونا تھا، اور فوٹو شوٹ کے لیے 1-2 گھنٹہ درکار ہوتے ہیں۔ اچھا جی، 12:30 پر ایک کال آتی ہے لڑکی کے والد کو دلہے کی جانب سے، کہتے ہیں کہ اس میں سے لسٹ کا سارا سامان تو آ گیا، ایک چیز مسنگ ہے۔ باپ پوچھتا ہے وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی آئٹم ہے جو مسنگ ہے، بتا دو۔ کہتا ہے جی آپ نے ہونڈا 125 اپلائیڈ 4 نہیں بھیجا۔ والد کہتے ہیں کہ یہ تو لسٹ میں نہیں لکھا تھا۔ جواب آتا ہے نہیں لکھا تھا تو نہ صحیح، چلیں اب میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ بھجوا دیں۔ باپ کہتا ہے کہ 3.5 لاکھ روپے کا ہونڈا 125 اپلائیڈ 4 آتا ہے، آپ کو کل ولیمے سے پہلے بھجوا دوں گا، ابھی تو ہم ہال میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، 2 گھنٹے میں میں کیسے لوں، خریدوں اور آپ کو بھیج دوں۔ جس پر کہا یہ جاتا ہے دلہے والوں کی جانب سے، ہمارا شریکہ ہمیں کیا کہے گا، ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی، ہم تو اس طرح رشتہ نہیں کریں گے، آپ پھر ایسا کریں مانور کو اپنے پاس ہی بٹھا کے رکھیں، ہم نے نہیں آنا بارات لے کے۔ والد کی آواز کپ کپانے لگتی ہے اور ٹانگیں بھی کپ کپانے لگتی ہیں کہ یہ تو میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا اگر ایسا نہ ہوا۔ اس نے پھر سے کہا کہ آپ کل تک کا انتظار کریں، کل آپ کو آ جائے گا۔ اب میری ساری برادری اکٹھی ہوئی ہے، میں کیا کہوں سب کو، جس کا جواب یہ آیا کہ مہنور کو اپنے پاس رکھو، اور ساتھ ہی فون بند کر دیا گیا۔ شام کے 6 بج گئے، انتظار انتظار انتظار، مگر یہ انتظار ختم نہ ہوا۔ لڑکی والوں کی جانب سے 12 فون کال کیا گیا مختلف نمبرز پر، لیکن تمام نمبرز پاورڈ آف، تمام نمبرز بلاک۔ 6 بجے کے بعد پتا چلا کہ یہ بارات جو یہاں پر احتشام کی آنی تھی وہ تو کہیں اور چلے گئی، اور وہاں پر قبول ہے قبول ہے قبول ہے بھی ہو چکا، یعنی نکاح بھی پڑا گیا ہے۔ یہ بارات جہانیاں گئی تھی، ملتان کا ایک علاقہ ہے جی جہانیاں، جہاں پر یہ بارات چلے گئی۔ اچھا، لڑکی والے خاندان والے تانے دینے لگے، اور مزہ لو کھاتے پیتے لوگوں کا، اپنے خاندان میں مانور کی شادی کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اب سمجھ آیا، اور یہ اور وہ جو شریکہ موقع پہ کام کرتا ہے، بجائے ساتھ دینے کے، صبر دینے کے، حوصلہ دینے کے، الٹا تانے شروع ہو گئے۔ کھانا بڑا اعلیٰ پکایا گیا تھا میرج ہال میں باراتیوں کے لیے، سارے کا سارا ضائع ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کے جو ہمارے مقامی میڈیا والے، مقامی رپورٹرز ہیں، انہوں نے اس فیملی کے پاس جا کے ان سے بات چیت کی۔ لڑکی کی جو والدہ ہے، خوف آتا ہے، وہ اس طرح بلک بلک کے رو رہی ہے، وہ اس طرح سے رو رہی ہے کہ انسان اس کو دیکھ نہیں پاتا۔ ایک عزت دار، ایک غیرت مند، ایک حیا والا، ایک شفاف انسان نہیں دیکھ سکتا کہ ان کا قصور کیا تھا۔ 125 وہ روئی جا رہی ہے بلک بلک کر۔ خیر، اس کا صبر، اس کا جزا اور اجر وہ اللہ نے دینا ہے، وہ کس پہ پڑتا ہے یہ صبر، وہ اب اس چیز کا انتظار کرے۔ ماں رو رہی ہے کہ میری عزت کا جنازہ نکل گیا میری آنکھوں کے سامنے، میری بچی کا قصور کیا تھا جو اس کو ذلیل کیا گیا۔ لڑکی والے بار بار کالز کرتے ہیں، نمبر بن جاتا ہے۔
خیر فنکشن کینسل ہوا، اس کے بعد لڑکی والے کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیں نکاح تو آپ نے کہیں اور پڑھا لیا اور ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اب وہ سامان جو جہیز کا ہم نے آپ کو بھجوایا ہے وہ سامان ہمارا ہمیں واپس کر دیں۔ آگے سے لڑکے والے کیا کہتے ہیں، کون سا سامان بھائی، کوئی سامان نہیں ہے یہاں پہ بھائی، سامان جو ہم نے لسٹ آپ نے بھیجی ہم نے وہ پوری لسٹ بھجوائی سوائے 1 to 5 کے، تو وہ سامان ہمیں واپس کر دیں، جس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہم نے تمہارا کوئی سامان واپس نہیں کرنا، جاؤ اپنا کام کرو۔ لڑکی والوں کا یہ مطالبہ ہے مریم نواز صاحبہ سے کہ وہ اس پر ایکشن لیں، ہمیں ہمارا سامان واپس لے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہمارے اخراجات آئے اس شادی پر، جو ہم نے لون لیا، جو اور معاملات میں پیسے لگے، وہ اخراجات کم سے کم، وہ پیسے کم سے کم لوٹا دیں۔ بہت سے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں کے بعد جھگڑے مسائل، توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار، طلاق تک نوبت آ جاتی۔ آج کے کیس میں یہ کہوں گی کہ لڑکی والوں کو 2 نفر شکرانے کے پڑھنے چاہیے کہ نکاح سے پہلے پتہ چل گیا کس کماش کے لوگ ہیں، تاکہ یہ مسئلہ جو ساری زندگی بھگتنا تھا وہ آج ہی ختم ہوا۔ اب سامان لینے کا جو طریقہ کار ہے عدالتی قانونی، اس کے مطابق تو اس کو لگ جاتا ہے ٹائم، اور اگر کوئی نرم دل شخص اس کیس کی، اس بیٹی کی عزت کی پین لے تو شاید یہ سامان 2 گھنٹے میں بھی باہر آ سکتا ہے۔ یعنی ڈی پی او لودھرا اگر اس کی پین لیتے ہیں اور اپنی موجودگی میں کہ زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو تو وہ سامان لے کر دے بھی سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو لڑکے والوں نے کیا برباد، عزت کا نکالا جنازہ، اب اور کون اس کا ساتھ دیتا ہے، کوئی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ ہم نے آواز اٹھائی، آواز اٹھاتے رہیں گے۔ تھینک یو۔